میں وہاں امریکی افواج کے لیے مترجم کا کام کرتا تھا۔ مجھے ہر روز رات کے اندھیرے میں کام کے لیے نکلنا پڑتا تھا اور واپسی بھی اندھیرے میں ہوتی۔ مجھے نکلنا پڑا کیونکہ وہاں مجھے اپنی سلامتی سے متعلق خدشات تھے۔ میں 2008 میں امریکہ آیا تھا اور اس وقت یہاں اپنی بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن میرے بھائی، بہنیں، ماں باپ سب اب بھی افغانستان میں ہی ہیں۔ میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ ماضی میں میرا امریکی افواج کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے اب بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی سلامتی کی خاطر میں اپنی شناخت چھپا رہا ہوں۔ افغانستان ان کے قبضے میں ہے۔ افغان شہری غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ 20 سال پہلے طالبان بندوق کی نوک پر اقتدار پر قابض ہوئے، آج پھر افغانستان ان کے قبضے میں ہے۔ پھر میری ایک چھوٹی بہن میڈیکل اسکول کے اپنے آخری سال میں ہے۔ اس کا آخری امتحان رہ گیا تھا، مگر طالبان کے قبضے کے بعد وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ آیا وہ آگے پڑھ پائے گی یا نہیں۔ اگرچہ امریکہ کا آخری فوجی بھی افغان سرزمین سے روانہ ہو چکا ہے، براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروفیسر کیتھرین کی رائے میں یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انسانی جانوں کے زیاں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جس پیمانے کی تباہی ہوئی ہے اسے تسلیم کیا جائے، اس کا حساب کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم صرف جنگ کے خاتمے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جنگ کے خاتمے کے بعد ملنے والی ریلیف کی بات کریں۔ ہمیں اس حقیقت کی نشاندہی کی ضرورت ہے کہ جنگ ان لوگوں کے لیے ابھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی کئی دہائیوں تک ختم ہوگی، جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے، جنہوں نے اپنے اعضاء کھوئے، اور ان کے لیے جنہوں نے وہ برادری کھو دی جس میں وہ پلے بڑھے۔ اقوام متحدہ اور کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے اندازوں کے مطابق افغان جنگ میں سن 2001 سے لے کر اب تک 2,41,000 افغان اور پاکستانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2,448 امریکی فوجی اہلکار، 3,846 امریکی کانٹریکٹرز، جبکہ نیٹو کے دیگر رکن ممالک کے 1,144 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والے افغان فوجیوں اور پولیس کی تعداد تقریباً 66,000 تھی۔ عام افغان شہری ہلاکتوں کی تعداد 47,245، جبکہ امدادی کارکنان کی تعداد 444 تھی۔ 72 صحافی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں طالبان اور دیگر جنگجوؤں کی تعداد کا اندازہ 51,000 سے زیادہ ہے۔ 20 سال پہلے 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے حملہ آوروں نے تیسرا جہاز یہاں امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن سے ٹکرایا تھا۔ صرف اس حملے میں 125 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ یہاں پینٹاگن، نیو یارک اور پنسلوینیا میں 20 سال پہلے ہونے والے ان حملوں میں کل ہلاکتیں 2,997 تھیں۔ ان میں 19 حملہ آور بھی شامل تھے۔ بعض ماہرین کی رائے میں اب ضرورت ہے کہ امریکہ اور عالمی برادری جنگ سے تباہ حال افغان عوام کو آگے بڑھنے میں مدد دے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جنگ کے 20 سالوں کی غلطیوں اور جرائم کی جواب دہی ہو۔ Despite even the goodwill, which I think is present on the part of most soldiers, میرے خیال میں زیادہ تر فوجیوں کی نیک نیتی کے باوجود بھی جنگ لڑنے والوں کی ہلاکتوں کے مقابلے میں شہری ہلاکتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگوں کو سزا دینا مشکل ہے۔ ہماری بہترین امید جزوی انصاف ملنے کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے مناسب رد عمل آنا بالخصوص مشکل ہوگا کہ افغانستان سے آخری امریکی شہری کے نکلنے کے بعد واپس جا کر یہ دیکھا جائے کہ کون سے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ زدہ افغانستان میں اس وقت 1,80,00,000 لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔